بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ استقبال رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ آنے والا ہے اور اس میں کچھ دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ اور جب رمضان المبارک میں کچھ دن باقی رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلایا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلمہ متقبلا۔ اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور اسے مقبول بنا کر سلامت رکھیے۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور ویسے بھی جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے سیزن کا مہینہ ہے۔ دیکھیے، جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں، جو تاجر ہوتے ہیں، ان کا جب سیزن کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ 1-2 مہینے پہلے اس سیزن کی تیاری کرتے ہیں کہ ہماری سیزن آنے والی ہے، اور پھر وہ خوب اسے کماتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے سیزن کا مہینہ ہے، کیونکہ ایک نفل پڑھیں گے تو ہمیں فرض کا ثواب ملے گا، اور اگر ایک فرض پڑھیں گے تو ہمیں 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اور تو اس مہینے میں دعائیں خوب کرنا چاہیے، اور جو اشیاء ضرورت کی خریداری ہیں وہ سب جو ہے ہمیں رمضان سے پہلے ہی نمٹا لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر کپڑے خریدنے ہیں، عید کی تیاری کرنی ہے، رمضان کا جو راشن ہے وہ لینا ہے، تو سب کچھ جو ہے ہمیں رمضان المبارک سے پہلے فارغ ہونا چاہیے۔ اور کچھ سامان یا کچھ ضروریات اگر رہ جائیں تو رمضان میں اس ٹائم ہمیں پوری کرنی چاہیے جبکہ بازار میں رش کم ہو۔ اگر شام کے وقت 1-آدھے گھنٹے میں وہ کام ہو رہا ہے اور صبح کے وقت 15 منٹ میں وہ کام ہو جاتا ہے تو ہمیں صبح کے وقت 15 منٹ میں وہ کام نمٹا لینا چاہیے، اور بقیہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد الہی میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، درود پاک، اور اسی طرح پہلا کلمہ اور تلاوت کلام پاک کرنی چاہیے۔ اور دعا جو ہے اس مہینے میں خوب مانگنی چاہیے۔ جی ہاں، افطاری کے ٹائم اللہ تبارک و تعالی روزانہ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، تو ہمیں بھی ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کروا لینا چاہیے جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں۔ تو افطاری کے وقت جو ہے ہمیں خوب دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے، اور جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر غزہ میں، ان کے لیے، اور اپنے جو ہے وطن عزیز کے لیے ہمیں خوب جو ہے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے باقی وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہمیں گزارنا چاہیے۔ اور اسی طرح لوگوں سے ملنا جو ہے وہ بند کیجیے۔ کیا مطلب کہ اگر کسی سے ملاقات آپ کرنے جا رہے ہیں اور اس کی ملاقات جو ہے ایک بار ہی کافی ہے تو روزانہ اس کی ملاقات نہ کریں۔ ہمارے بزرگ جو بڑے ہوتے تھے وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ملاقاتیں اللہ قلیل جو ضروری ملاقاتیں ہوتی تھی وہ کرتے تھے، باقی ملاقاتیں وہ بند کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں سے جو فضول ہمارا ملنا جلنا ہے وہ بند ہو جانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ وقت گزارنا چاہیے۔ اسی طرح عصر کا جو وقت ہے، عصر کے بعد کے وقت کو بہت اہمیت ہے۔ ہم جو ہے افطاری کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور ہماری خواتین جو ہیں وہ بھی بچیاں جو ہیں وہ بھی جو ہے خواتین وہ بھی افطاری کے ٹائم وہ افطاری کی تیاری میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ وقت بھی بہت قیمتی ہے، اس کو بھی قیمتی بنانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ سحری کا جو وقت ہے یہ بھی بہت مبارک وقت ہے، اور اس کو بھی ہم جو ہے سحری کی تیاری میں گزار دیتے ہیں۔ تو اسی طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سحری کی کھانے کا وقت 15-20 منٹ آخر میں رکھنے چاہیے۔ جو ہے شروع میں
سب سے پہلے جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے، نوافل پڑھنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، 6 4 8 12 رکعتیں جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد خوب گڑ گڑا کر، یہ مانگنے کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رمضان مبارک کے مہینہ ہو اور سحری کا ٹائم ہو اور سحری کی جو کھانے کا وقت ہو، تو یہ جو ہے اور تہجد کا ٹائم ہو، یہ بہت سب برکتیں، جو ساری برکتیں ہیں یہ جمع ہو جاتی ہیں اس میں، تو اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انعامات اکرامات اللہ تعالی رمضان مبارک کے جو ہے دے رہے ہیں، ہم سب کو اس سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔